السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عرفان مقداری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسداران مصطفیٰ۔ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا مبطلات روزہ کہ وہ چیزیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کھانا پینا، اگر کوئی بھی شخص کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے کسی چیز کو تو روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے جماع کرنا، یعنی اگر اختیاری صورت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے استمناء کرنا۔ استمناء سے مراد جماع کے علاوہ کسی صورت بھی اپنی منی خارج کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی منی خارج کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے خدا، رسول اور امام علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، یعنی افتراء باندھنا یا کوئی جھوٹی حدیث اس کی طرف منسوب کرنے سے بھی روزہ احتیاط کی واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی روایت بیان کرے کہ جس کا وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، معصومین علیہ السلام نے نہیں فرمائی، چاہے وہ لکھ کر اس کو منسوب کرے امام، رسول یا خدا کی طرف، یا اس کو اشارے کے ذریعے، مثلا کوئی شخص اس سے پوچھے کہ کیا یہ حدیث معصومین علیہ السلام کی ہے اور وہ اس کو فقط اشارے ہاں میں یا نہ میں کہے اور اس کے خلاف ہو تو پھر وہ روزہ اس کا بھی باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی کوئی شخص پوچھتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے یا معصوم کا فرمان ہے اور وہ نہ کا اشارہ کر دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جانتا ہو کہ یہ چیز معصومین علیہ السلام سے نقل نہیں ہوئی اور وہ ہاں کا اشارہ کر دے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احتیاط مستحب یہی ہے کہ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور باقی انبیاء کرام پر روزے کی حالت میں افتراء نہ باندھا جائے۔ گاڑے غبار کا، مثلا مٹی کا غبار یا آٹے کا غبار وغیرہ، ایسا جو گاڑا ہوتا ہے غبار، اس کو حلق تک پہنچانے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ تک گاڑا غبار اپنے حلق تک پہنچائے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اذان صبح تک جنابت یا حیض یا نفاس کی صورت میں اذان صبح تک رہنا، غسل جنابت واجب ہو جائے یا حیض یا نفاس ہو اور صبح کی اذان تک جان بوجھ کر عمدن غسل نہ کرے تو اس شخص کا بھی روزہ باطل ہوتا ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے حکم لینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز ہے قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص الٹی کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہوتے ہیں، مثلا انجیکشن لگانا چاہے اور ڈرپ وغیرہ لگانا چاہے وہ تقویت بخشنے والی ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی دمے کا مریض ہے اور وہ دوائی یوز کرتا ہے، اسپرے یوز کرتا ہے جو اس کے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور اس کو سانس لینے میں مدد ملتی ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔